الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سبحان الله. سبحان الله. پیارے ساتھیوں دوستوں بزرگوں پیارے پیارے بچوں پیارے بھائیوں السلام علیکم. رب کا بے شمار کرم اس کا احسان عظیم اس رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آج ہم سب لوگ اس بابرکت محفل میلاد النبی شریف میں حاضر ہیں. پیارے ساتھیوں ایک یا دو محفلیں علاقے میں ایسی ہونا ضروری ہوتی ہے تاکہ لوگوں میں ایک شعور بیدار رہے اور لوگ اپنے مسئلہ کو پہچانیں اور لوگوں کو اپنے پیارے نبی کی یاد میں بیٹھنے کا سلیقہ. آج میں ایک اور فیصلہ کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ. شاید یہاں کی انتظامیہ کے لیے مشکل ہو لیکن وہ فیصلہ مجھے یاد کرنا ہے. سبحان اللہ. فیصلہ یہ ہے کہ جب میری تقریر ہو جائے گی ہو جانے کے بعد جتنے لوگ یہاں پر باوضو ہیں وہ یہاں پر جمع کا نماز ادا کریں گے. بعد میں ختم سیکھ ہوگا اور لنگر بعد میں آپ لوگ ادا کریں کس کو ادا کریں؟ ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا کیا. پچھلی مرتبہ ظہر کی نماز ادا نہیں ہوئی تھی نا پچھلی مرتبہ نہیں ہوئی. میرے دل پر اس کا بڑا قلق تھا تو بہرحال میں نے پوچھے بغیر یہ بات کر دی. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کے جو پیروں کی تربیت جو ہے وہ بے نمازیوں والی نہیں ہے وہ نمازوں والی. پیارے ساتھیوں اپنے مسلک کو سمجھو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو. تین چیزیں سمجھنے کی. اپنا مسلک پہچانو
اور مسلک کی بنا پر تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں آ رہی ہیں اس کو پہچانو، اور اپنی زندگی کا مقصد جانو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک مسلک نہیں پہچانو گے کبھی ادھر بھٹک جاؤ گے، کبھی ادھر بھٹک جاؤ گے۔ اس زمانے میں سب سے مظلوم چیز جو ہے وہ مسلک ہے۔ کسی شخص سے جو ذرا سا پڑھا لکھا ہو، کسی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہو، کوئی ذرا سیاستدان ہو جائے، چاہے سیاست کی اس کو علی بے بھی نہ آتی ہو، پیسے کی بنیاد پر سیاستدان بن جائے، یا یہ کہ اسے قسمت کسی بڑی پوسٹ پر لے آئی ہو، آپ اس سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھو، وہ یہ نہیں کہے گا مجھے پتہ نہیں ہے، وہ کہے گا میرا خیال یہ ہے کہ معاملہ اس ایسے ہونا چاہیے۔ ہے اس طرح یا نہیں ہے؟ بھئی آپ نے جب ڈاکٹری نہیں پڑھی تو آپ ڈاکٹروں کے معاملے میں آپ کو نہیں بولنا چاہیے، اور آپ نہیں بولتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ آپ نے جب انجینئرنگ کا جب کورس نہیں کیا تو آپ جو ہیں اس سلسلے میں بات نہیں کرتے، کہتے اپنے معاملے کو کسی انجینئر کے پاس لے کر چلتے ہیں، اس سے بات کریں گے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے، مسلک کی بات آتی ہے، تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذرا سا پڑھا لکھا بندہ ہو، ذرا سا، یا اس کو پڑھا لکھا نہ بھی ہو، ذرا سی دولت اس کے پاس آ جائے، یا یہ کہ اس کے بعد دولت آ گئی اور وہ کچھ سیاسی اس نے عہدہ سنبھال لیا، یا کسی بڑی پوسٹ پر بیٹھ گیا، کبھی وہ یہ نہیں کہے گا مجھے پتہ نہیں ہے، وہ اپنی علاقے کا اپنی بات کرے گا۔ ہاں، ایک ہمارا بھولا بھالا سنی جو ہے، اس نے جو علماء سے چند باتیں سنی ہوئی ہوں گی وہ رٹ کر بیٹھا ہوگا، ہر بات میں ٹانگ نہیں اڑائے گا، کہے گا چلو چلتے ہیں مدرسے میں چل کر فتویٰ لیتے ہیں۔ اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح ہے نا؟ پیارے ساتھیوں، پہلے اپنے مسلک کو پہچانو، اپنے دین کو پہچانو۔ ایک بات ہے جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، میں بھی ایک بات پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ بات ہماری سچی ہے، جو بات کہنے لگا ہوں ابھی، وہ مسلک ہمارا بالکل درست ہے جو ابھی میں عرض کروں گا۔ بات ہماری سچی، مسلک ہمارا درست، جو بات بھی عرض کروں گا اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس سے ہمارا ایمان متزلزل ہونے والا نہیں۔ لیکن اے سنیو، ہم کیا کریں؟ ہم نے اس سچی بات کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ کاش کہ ہم اس سچی بات کا غلط فائدہ نہ اٹھاتے ہیں۔ کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، بات تو سچی ہے مگر اس سے غلط فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ اے سنیو، بات کیا ہے؟ بات سچی ہے، بات درست ہے، ہمارا مسلک یہی ہے، یہی ہمارا میٹھا مسلک ہمارا یہی ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو ہمارا نبی ہمیں انگلی پکڑ کے جنت میں لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا مسلک ہے، بے شک، یہ ہمارا دین ہے، الحمدللہ، یہ ہمارا ایمان ہے، کوئی شبہ نہیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں تمہارا عمل کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں لے کر نہیں جائے گا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت لے کر جائے گی، اور جو سراپا رحمت ہے، یعنی وہ تو ہے ہی سراپا رحمت، وہی لے کر جائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ بچی جنت میں تو ہمارے نبی ہمیں لے جائیں گے،
جنت میں تو ہمارے کامل مرشدوں کی بات کر رہا ہوں. کیا بات ہے کیا بات ہے. پیارے بھائی اس مرشد کی بات نہیں کر رہا جو کہ بے نمازی ہو, جو کہ کتے لڑاتا ہو, جو جھوٹ بولتا ہو, جو جوا کھیلتا ہو, شراب پیتا ہو, جو کہ ناچ گانے کے اندر ملوث ہو, جو کہ ٹھیلے اور جو کہ بازاروں کے اندر اس طرح گھومتا ہو جس طرح کی بھیڑ بکریاں گھومتی, اس مرشد کی بات نہیں کر رہا. ہمارے کامل مرشد غداری اثر ہیں, کیا بات ہے. خواجہ غلام فرید ہیں, بابا فرید الدین گنج شکر ہیں, غوث اعظم ہیں. پیارے ساتھ ہم تو کاملوں کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا الحمدللہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا مرشد ہمیں جنت میں لے جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, لے کر جائے گا, ضرور لے کر جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن جب ہوگا تو اللہ رب العالمین 70,000 بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل اور اس میں سے ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 کے ساتھ شامل. سبحان اللہ. ہماری بات میں آتے ہیں ہر شخص کے ساتھ 70,000 بندہ. پیارے بھائی حدیثیں ہم دیکھیں, باب شفاعت کو کھولیں, بے شمار آیات ملیں گی, بے شمار حدیثیں ملیں گی کہ شفاعت فرمائیں گے میرے آقا اور لوگ دھڑا دھڑ جنت میں جا رہے ہوں گے, کوئی شبہ نہیں. لیکن یہ سنیو ہم نے کیا کیا, ایک سچے عقیدے کو غلط استعمال کیا, ایک سچی بات کو غلط طور پر غلط رنگ دے دیا, ہم نے اسے غلط فائدہ اٹھایا. وہ کیا ہے, اے سنیو ہم نے یہ کہہ دیا ہمارا نبی ہمیں وقت والے گا میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. نہیں جی ہم یہ کہتے تو نہیں ہیں, اگر نہیں کہتے ہو تمہارا کردار یہی ثابت کرتا ہے. اگر تم نہیں کہتے ہو تمہارا کردار تمہیں یہی ثابت کرتا ہے. وہ کیا ثابت کرتا ہے کہ تمہاری مسجدوں میں بتاؤ کتنے نمازی ہوتے ہیں, تمہاری مسجدوں کے جو ٹوٹیاں جو ہیں وہ کتنی صحیح ہوتی ہیں. کس کو پرواہ ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی ٹوٹی ٹوٹ گئی ہے تو لا کر وہ ٹوٹی ہی لگا دے. تمہارے مسجد کے اندر وضو خانے اور بیت الخلا کتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں, تمہاری مسجدوں کے اندر کتنی دریاں اچھی بچھی ہوئی ہوتی ہیں, تمہارے یہاں پر کتنے صحیح وقت پر اذان اور نماز ہوتی ہے, کتنے نمازی آتے ہیں. اے سنیو عقیدہ ہمارا سچا ہے مگر اس کو غلط استعمال نہ کرو. کیا غوث اعظم حضور علیہ السلام کے فیضان کا ہم سے کم حقدار تھے؟ کیا بابا فرید الدین گنج شکر کیا ہم سے حضور علیہ السلام کے فیضان کے کم حقدار تھے؟ کیا خواجہ غلام فرید کیا ہماری بنسبت کیا حضور کے فیضان کے کم حقدار ہیں؟ نہیں پیارے بھائیو, میرے آقا کا فیضان تو ان پر برس رہا ہے. تو اگر یہ کرتے تو یہ لوگ کرتے کہ حضور کا فیضان ہمارے اوپر ہے, ہمیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت, حضور کا کرم تو ہمارے اوپر ہے, ہمیں روزے رکھنے کی کیا ضرورت. لیکن یہ سنیو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ ہمارے اسلاف نے نمازیں پڑھ کے بتلا دیا, جنت میں تو حضور ہی انگلی پکڑ کے لے کر جائیں گے, لیکن ہمیں اپنے کردار کو درست کرنا چاہیے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ہمیں نمازیں پڑھنے چاہیے, ہمیں روزے رکھنے چاہیے. مجھے ایک نوجوان بندہ ملا, نام نہیں لینا چاہتا, مناسب نہیں, گزشتہ سے پیوستہ رمضان مبارک مدینہ منورہ میں 2 سال ہوئے مجھے ملا. اس کے بعد نے کہا جی یہ روزے نہیں رکھتا. میں نے کہا کیوں نہیں رکھتا, کہنے لگا اسی ڈر ہے میں روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا. میں نے کہا اتنے لاکھوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں کوئی نہیں مر رہا, کیا تو اکیلا ہی مر جائے گا؟ پیارے ساتھیوں آج اس محفل کا صحیح فائدہ اٹھاؤ. عیدگاہ شریف کے اندر بڑی عظیم و شان درود پاک کی محفل ہوتی ہے. آپ کی اس محفل سے کئی گنا بڑی ہوتی ہے نہیں ہے اس طرح. جو لوگ گئے ہیں دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہر جمعے ہوتی ہے. اس محفل سے کئی گنا بڑی ہوتی ہے محفل. ہر جمعے ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے, 7-8 ہزار بندہ ہر جمعے وہاں پر جمع ہوتا ہے شہید گاہ میں. پوری عیدگاہ شریف کا سین بھرا ہوا ہوتا ہے لوگوں سے.
اور وہاں پر لوگوں سے وعدہ لیا جاتا ہے کون ہے جو کہ 5 وقت کی نماز کا وعدہ کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بھائیو ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے 1 لاکھ بندوں کی داڑیاں بھی رکھوانی ہیں, داڑیاں شریف بھی رکھوانی ہیں, 1 لاکھ بندوں کا نمازی بھی بنوانا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. وہاں پر ہر جمعے 85 بچے 85 مرد اور 85 بچیاں اور عورتیں جو ہیں وعدہ کرتی ہیں کہ ہم نمازیں رکھیں, ہم نمازیں پڑھیں گے. سبحان اللہ. مرد وعدہ کرتے ہیں کہ ہم داڑیاں رکھیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں جب ہماری داڑھی آئے گی تو ہم داڑھی ضرور رکھیں گے. کیا بات. پیارے ساتھیوں جیسا تمہارا انداز ہے خدا کی قسم بڑا خوبصورت انداز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پرسوں کی بات کرتا ہوں, ملتان شہر کے قریب ہیڈ محمد والا ایک جگہ ہے, وہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنانے کا ارادہ کیا 3.5 کنال کے اندر. وہاں پر میں جا رہا تھا, حنیف طیب صاحب میرے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں, ابھی تک بھی دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں سب. تو میں نے کہا چل رہے ہیں حنیف بھائی, چلنے چلتے ہیں. وہاں پر گیا, میں نے کہا تھوڑی دیر آپ تقریر کریں. انہوں نے تقریر میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. کیا بات کیا کہتے ہیں وہ, یہ کہتے ہیں اے لوگوں مجھے یہاں کا ماحول بڑا پسند آیا, کراچی میں اس کا تصور بھی نہیں ہے. یہاں پر سب کے سروں پر کسی کی سر پر دستار ہے, کسی کی سر پر ٹوپی ہے. کسی کی سر پر دستار ہے, کسی کے سر پر ٹوپی ہے. یہاں پر میں یہ ماحول دیکھ رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں. یہ تو بڑا دینداری کا ماحول ہے. یہاں پر ایسے ماحول میں مدارس ہو جائیں اپنے مسلک کے تو سونے پر سہاگے والی بات ہے. سبحان اللہ. اے سنیو, تمہارے یہاں کا ماحول پاکیزہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر ابھی تک بزرگوں کا سایہ ہے. سبحان اللہ. یہاں پر حضرت سلطان بارزی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان بھی ہے. سبحان اللہ. یہاں پر سلطان صالح محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان بھی ہے. حضرت حافظ نظام الدین سے ویسی کا بھی فیضان موجود ہے. غزالی اثر کا فیضان موجود ہے, اور کوڑ مٹھن کے گٹ کا بھی فیضان موجود ہے. سبحان اللہ. اے سنیو الحمدللہ ہمارا ماحول پاکیزہ ہے یہاں کا اور جگہوں کے بنسبت. ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہو جائیں. کیا بات. ارادہ ہے نماز پڑھنے کا نہیں ہے. انشاءاللہ. نماز پڑھو گے نہیں پڑھو گے. میرے شاہی میرے مشک غزالی اثر فرمایا کرتے تھے جب میں کھڑا ہوتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے اس تصور سے کھڑا ہوتا ہوں لفظ احمد کا الف بن گیا ہوں. کیا بات ہے. رکوع میں جاتا ہوں یہ تصور ہوتا ہے لفظ احمد کی ہے بن گیا ہوں. سجدے میں جاتا ہوں یہ تصور ہوتا ہے لفظ احمد کی میم بن گیا ہوں. اتحیات میں بیٹھتا ہوں یہ تصور ہوتا ہے لفظ احمد کی دال بن گیا ہوں. میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں, اپنے نبی کے نام کے سانچے میں حلقت کر رہا ہوں. کیا بات ہے. کیا بات. پیارے بھائیو صرف جنت میں جانا ہی تو نہیں ہے نا, کیسے جنت میں جانا ہے؟ بس جی ہمیں تو جنت میں حضور لے جائیں گے. بھئی یہ تو بات ٹھیک ہے لے کر جائیں گے, بالکل میرا بھی عقیدہ ہے. میرا عقیدہ نہیں ہوگا تو میں جنت میں کیسے جاؤں گا بتاؤ تو صحیح. میرا بھی تو یہ عقیدہ ہے نا, میں بھی تو حضور کا غلام ہوں نا, آپ بھی تو حضور کے غلام ہو نا. حضور ہی لے کر جائیں گے اور کون لے کر جائے گا؟ پیارے بھائیو میرے آقا نے فرمایا من ہو سیبا عذبا, جس سے حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا. بخاری کی حدیث پاک ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, پروردگار نے فرمایا ہے حساب یسیرا, حساب بڑا آسان ہوگا قیامت کے دن. ہمارے آقا نے فرمایا اے عائشہ نہیں, اس آیت کا مطلب یہ ہے حساب آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں حساب جس سے لیا جائے گا, نہیں, جس پر حساب صرف لوگوں پر حساب صرف پیش کر دیا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے, بخاری کی حدیث پاک میں آتا ہے رب العالمین ایک بندے کو اپنے بازو میں لے گا, وہ جو اس کی شان کے لائق ہے بازو, اور پھر فرمائے گا اے میرے بندے تو نے یہ گناہ بھی کیا. کہے گا ہاں یا اللہ یہ گناہ بھی کیا. تو نے یہ گناہ بھی کیا, ہاں یا اللہ یہ گناہ بھی کیا. یہ گناہ بھی کیا, ہاں یہ گناہ بھی کیا. ایک گناہ رب العالمین گنواتا چلا جائے گا.
پھر وہ بندہ یہ سوچے گا دل میں اب تو میری بخشش نہیں ہو سکتی، اللہ اکبر، اب تو رب نے ایک گناہ میرا گنوا دیا ہے، اب میں کیسے بخشا لاؤں اللہ گا۔ اکبر۔ رب فرمائے گئے میرے بندے دنیا میں نے تیری ستر پوشی فرمائی تھی نہیں فرمائی تھی؟ اللہ اکبر۔ تیری پردہ داری نہیں کی تھی؟ تیرے عیبوں پر میں نے پردہ ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا؟ آج میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہوں، تجھے داخل جنت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو صرف ایک جنت میں جانے کی ہی لذت تو نہیں ہے، اے لوگوں خدا کی قسم اس کے بڑھ کر ایک اور لذت بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور کی رسول کی قرب کی لذت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی قرب کی لذت ہے، وہ ایک لذت نہیں ہے، اللہ اور کے رسول کے قرب کی لذت ہے۔ تم سے یہ دیکھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ارے نمازیں پڑھنا سیکھو تو صحیح، جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی لذت حاصل ہو جائے گی نا، پھر ساری لذتیں ہیچ ہو جائیں گی۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر انسان یہ سمجھے گا اور اس حقیقت کو پہچان لے گا کہ میرے لیے سوائے میرے رب اور میرے رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے صحابہ کرام اپنے سامنے اپنی اولادوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھتے تھے، وہ کیسے دیکھتے تھے؟ کس نگاہ سے دیکھتے تھے؟ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کیسے دیکھتے تھے؟ کیونکہ جمال جہاں آرا ان کے سامنے ہوتا تھا۔ اللہ اللہ۔ جب ایک عورت آئی، احد کا مقام ہے، کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اللہ، کیا بات ہے، جا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اللہ۔ ارے نہیں بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ جا تیرا باپ شہید ہو گیا، نہیں بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ وہ ٹھیک ہے، نہیں اس وقت تک نہیں دل کو قرار نہیں آئے گا جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گی۔ آگے جاتی ہے، دیکھتی ہے سرکار مدینہ کا دیدار کرتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد ہر تکلیف ختم ہو گئی ہے، ہر تعزیت ختم ہو گئی ہے، آپ کو دیکھنے کی لذت میں ہر تکلیف ہیچ ہو کے رہ گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے ساتھی ہمیں نیکی اختیار کرنی ہے، کیونکہ ہمارے آقا نیکوں کو پسند فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارا رب نیکوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، ہمیں پرہیزگاری اپنانی ہے۔ میرے ساتھیوں جس نے کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، اللہ، جس نے کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے اور وہ کھا رہا ہے، خدا کی قسم آپ ذرا غور تو کرو، جب قیامت کا دن ہوگا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سب لوگ جائیں گے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے ایک دانہ کھایا تھا، اللہ اکبر، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میرے غیر کی طرف جاؤ۔ اور یہاں پر لوگ کھیت کے کھیت ہضم کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، آدم علیہ السلام نے وہی بھولے سے کھایا تھا، اللہ اکبر، یہاں پر جان بوجھ کے غصب کر گئے ہیں۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو، یہ بات اپنے دل میں جگہ دے لو، یہ زمینداروں کا علاقہ ہے، اس لیے بات کرنے سے میں گریزاں نہیں رہوں گا اور یہ بات میں کر کے رہوں گا۔ اگر کسی کے باپ نے، کسی کے وڈیرے نے، کسی کے بڑے نے کسی کا مال، کسی کی زمین غصب کی اور اس نے کھائی، اور بعد والے لوگوں کو پتا ہے ہاں جی یہ زمین فلانے کی ہے اور میرے وڈیرے نے غصب کی تھی، وہ میرے کھاتے آئی بھی ہے، اگر وہ کھائے گا تو وہ بھی اسی طرح گنہگار ہوگا جس طرح کہ پہلا گنہگار ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کچھ لوگوں کے بڑے مرتبے ہیں، بہت بڑی شان ہے ان کی، وہ تو ان کے تو مقام اور مرتبے سمجھ سے بالا تر ہیں، گویا یوں کہہ لو کہ وہ تو کستوری کی ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، عیش اور آرام کے اندر ہیں،
یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں لوگوں نے بڑی اذیتیں دی تھی، جس کو لوگوں نے ناحق ذلیل کیا تھا، جس کو لوگوں نے ناحق پکڑا تھا، اللہ اکبر، جس کی ناحق زمین کی غصب کی تھی، جس کو ناحق ستایا تھا، کسی کے بازو کو اٹھایا تھا، علیہ اللہ، کسی کے بچے کو اغوا کیا تھا، ان کو بڑی اذیتیں دی گئی تھیں۔ اور پھر وہ لوگ جن کو اذیتیں نہیں دی گئی تھیں اور انہیں اپنی زندگی آسانی سے گزار دی تھی، تو وہ کہیں گے یا اللہ کاش کہ دنیا میں ہمارے ایک ایک حصے کے ہمارا ایک جوز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوتا، ہمیں ایسی تکلیفیں دی گئی ہوتی اور آج ہم اس مقام کو پاتے جس مقام پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، دین کے نام پر یہ اذیت، یہ تو سب سے بڑی راحت ہے۔ جب میرے آقا کے بار گیا کچھ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہمارے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ حضور دعا فرمائیں، آپ ایک دعا فرمائیں گے سارے مشرکین ختم، سارے کافر برباد، آپ دعائیں ذرا فرما کے تو دیکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس طرح نہیں۔ میرے آقا کو جلال آ گیا، میرے آقا نے فرمایا اے لوگو، اے میرے صحابیو، تم سے پہلے قومیں گزری ہیں جن قوموں کو لوگوں نے پکڑا اور ان گڑھا کھودا، گڑھے میں ان کو کھڑا کر دیا، مٹی سے پور دیا، آدھا باہر آدھا اندر، اور پھر ان کے سر پر آلہ رکھ کر چلایا، ان کے جسم پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئیں جو ان کے گوشت اور ان کی ہڈیوں کے درمیان چلتی تھیں، مگر یہ اذیت بھی ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دین مکمل ہو کے رہے گا۔ سنا کے مقام سے ایک عورت اکیلے سفر کرنے نکلے گی اور مدینہ منورہ تک آتی چلی جائے گی، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اے لوگوں، کاش کہ ہم لوگ اپنے دین کی راہوں پر صحیح طور پر چلتے ہیں، صحیح ہدایت پر ہو جائیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ نماز پڑھنے کا خیال ہے؟ خدا کی قسم اللہ کے قرب کی بڑی لذت ہے۔ نمازیں پڑھا کرو اور پھر دیکھو تو صحیح کتنی لذت آتی ہے، کتنا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ارے یہ پیشن، یہ مجھے یہ بات یاد آئی، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب علیہ رحمہ کی بڑی مشہور ایک دو باتیں بڑی مشہور ہیں ان کی۔ مدینہ منورہ میں جب وہ پہنچے، ماشاءاللہ کیا سجیلے جوان تھے، آگے ترہ اس طرح لگا ہوا ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ ایک شخص نے جب دیکھا ان کو، کہنے لگے نیازی صاحب یہاں پر بانٹا ہے رسالت میں، یہ ترہ اس اکڑ کے ساتھ آئے ہیں؟ نیازی صاحب فرمانے لگے ہاں، یہی بارگاہ رسالت میں اس ترے کو لے کر آیا ہوں۔ کیوں لے کر آیا ہوں؟ یہ میرا ترہ جو کسی کے سامنے نہیں جھکا، آج اپنے نبی کے سامنے جھکانے کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شہزادہ حضور غزالی زمان۔ کیا بات، پیارے بھائی، ہمارے اسلاف بڑے بابرکت لوگ تھے، بڑے بابرکت لوگ تھے، ہمارے اسلاف بڑے بابرکت لوگ تھے۔ ہمارے ایک بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے فرمایا خدا کرے قیامت کے دن مجھے فرشتے پکڑیں، خدا کرے قیامت کے دن مجھے فرشتے پکڑیں۔ لوگوں نے کہا حضور کیسی بات کرتے ہیں، فرشتے چھوڑیں یا پکڑیں؟ کہ نہیں پکڑیں، تاکہ حضور چھڑائیں۔ پکڑنے کا وہ خوف نہیں ہے جو چھڑانے کی لذت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات۔ میرے ساتھیو، ہر ایک کا حضور سے محبت کا انداز مختلف ہے، اس لیے ہمارے صوفیہ کرام نے فرمایا رب تک پہنچنے کے راستے انسان کی سانسوں سے زیادہ ہیں۔ ہر عارف کا راستہ دوسری عارف کے راستے سے مختلف ہے۔ رب ہر ایک کو کسی کو کسی راستے سے لے کر جا رہا ہے، کسی کو کسی راستے سے لے کر جا رہا ہے، لیکن یہ سارے راستے آگے جا کر مل جاتے ہیں، سرکار مدینہ پر آگے ٹھہر جاتے ہیں۔ چاہے چشتی ہو،
چاہے قادری ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے اویسی ہو، چاہے نقش بندی ہو، کوئی بھی ہو، سارے رستے آ کر سرکار مدینہ پر آ کے ٹھہر جاتے ہیں۔ پھر میرے آقا ہیں جو ہمیں اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ کو دیکھنے کی کسی میں تاب نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آؤ مجھے دیکھ لو، میرا دیکھنا رب کا دیکھنا ہے۔ من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کا دیدار کیا۔ میرے ساتھیوں، اپنا عقیدہ، ہمارا الحمدللہ عقیدہ صحیح ہے، اپنے کردار کو صحیح کرو گے، پکا وعدہ ہے نماز 5 وقت کی پڑھو گے، پکا وعدہ ہے نمازیں نہیں چھوڑنا۔ تمہارے گھر کی مسجد آباد رہنی چاہیے، ٹھیک ہے جی، گھر کی مسجد آباد رہنی چاہیے۔ اپنی مسجدوں کا بھی خیال کرو، اگر تم اپنے گھر کا خیال کرتے ہو اپنی مسجدوں کا بھی خیال کرو، گھر کی صفائی کا خیال کرتے ہو مسجد کی صفائی کا بھی خیال کرو۔ پیارے ساتھیوں، جو ہاتھ جھاڑو پھیر سکتے ہاتھ جھاڑو پھیر دیں، جو جھاڑو پھیرنے والے کو پیسے دے سکتے ہیں اس کو پیسے دے کے جھاڑو پھروا دیں، کسی طرح بھی ہو اپنے دین کی محافظت کرو۔ اے سنیو، حق پر صرف اور صرف ہم ہی ہیں، ہمارا ہی دین سچا ہے، ہم ہی یا رسول اللہ کہنے والے سچے ہیں۔ معلوم ہے دوسرے لوگ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے یہ ہے ہی نہیں کہ نبی زندہ ہیں، اگر نبی زندہ ہوتے تو یا رسول اللہ کہتے نا، ٹھیک ہے نا۔ پیارے ساتھیوں، ارے جس کا نبی مر گیا وہ کیسے زندہ ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جس کا پیر مر جائے وہ بندہ خود کیسے زندہ ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ میں کامی پیروں کی بات کر رہا ہوں، میں بے نمازی پیروں کی بات نہیں کر رہا، میں بے روزگار پیروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ لوگوں کو غلط راہوں پر چلاتے ہیں اور لوگوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، ان پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ارے میں غزالی زمان جیسے پیر کی بات کر رہا ہوں، میں حضرت سلطان بہادر جیسے پیر کی بات کر رہا ہوں، میں خواجہ غلام فرید جیسے پیر کی بات کر رہا ہوں، میں پیر مہر علی شاہ جیسے پیر کی بات کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں، میں ایسے پیروں کی بات کر رہا ہوں سبحان اللہ، جو خود بھی ہدایت پر تھے اور جس کو جو ان کے پیچھے چلا وہ بھی ہدایت پر آ گئے۔ بہرحال یاد میں نے اتنی بات کہہ دی، اتنی بات آپ کو کافی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو زندہ سلامت رکھے، صبح سے آئے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ خوش اور آباد رکھے۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آباد و شاد رکھے۔ اپنے کردار کو درست کرو گے، اپنے فکر کو درست رکھو گے، اپنے مسلک سے نہ ہٹنا، اپنے مسلک سے نہ، مسلک صرف اور صرف تمہارا ہی سچا ہے۔ اگر تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئے کہنا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ ماشاءاللہ یہ میڈیا والے بھی آئے ہوئے ہیں، ہمارے نقشبندی صاحب، یہ جام پہلوان علی نقشبندی صاحب، اور یہ تمام یہ سب آئے ماشاءاللہ۔ روزنامہ ندائے اصلاح، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان لوگوں کو، آباد و شاد رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے ساتھیوں، میں اسی اتنی بات جو میں نے عرض کرنا تھا میں نے عرض کر دیا، اور میرا مقصد آنے کا صرف یہی تھا۔ دلائل آپ نے ہمارے علماء سے سنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ 2 منٹ میں بات کر رہا ہوں، بس وہ ذہن میں رکھنا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا نبی سبز گنبد شریف میں زندہ جلوہ گر ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا نبی سبز گنبد شریف میں زندہ جلوہ گر ہے۔ ہم جب یہاں سے پکارتے ہیں ہمارا نبی وہاں پر سن لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیارے ساتھیوں، ہماری مشکل ہمارا اللہ حل کرتا ہے، ہمارے نبی کے وسیلے سے حل کرتا ہے۔ سمجھائی بات نہیں آئی؟ ہماری مشکلات کون کرتا ہے؟ ہمارا اللہ حل کرتا ہے۔ ہماری ساری مشکلیں حل کون کرتا ہے؟ ہمارا اللہ حل کرتا ہے۔ حل جو ہے وہ اللہ کرتا ہے، نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر حل کرتا ہے۔ پیارے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ جب باپ بیٹے کے لیے دعا کرے دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ پیر مرید کے لیے دعا کرے دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ دوست کے لیے دعا کرے دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے نا۔ دعا قبول کس نے کی؟ اللہ نے۔ وسیلہ کون بنا؟ پیارے بھائی، وسیلہ کبھی باپ بن جاتا ہے، کبھی دوست بن جاتا ہے، کبھی مرشد بن جاتا ہے۔ خدا کی قسم سارے وسیلوں کے وسیلہ ہمارے آقا سرکار مدینہ ہے، سارے وسیلوں کے وسیلہ ہمارے آقا۔
ہماری ایک ایک مشکل ہمارا رب حل کرتا ہے، لیکن ہمارا نبی ہمارا وسیلہ ہے۔ وہ پہلے بھی وسیلہ تھا، آج بھی وسیلہ ہے، قیامت تک وسیلہ رہیں گے۔ انہی کے وسیلے سے ہم لوگ جنت میں جائیں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ تمام ساتھی مرفوض لوگ فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنا دے، ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے، ہر عیب کو ہم سے دور فرما دے، یا اللہ جو بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ تمام کی بیماری تکلیف داری کو دور فرما، یا اللہ تمام کی مشکلات کو حل فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کا عشق عطا فرما، حضور علیہ السلام کی محبت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے کلمہ طیبہ نصیب ہو، اور یا اللہ اس وقت پر بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہو۔ جام نازی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی خیر کریں۔ اس نے بڑی محنت سے اور بڑی محبت سے اس نے جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ اس کے بھائی اورنگزیب کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی خیر کرے۔ اس کے والدین کی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی عمر میں صحت میں زندگی میں برکت عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کو والد صالح کی نعمت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے جام نازی کو تو عمر درازی والا ایک صالح بیٹا عطا فرما، یا اللہ تو ہمارے جام نازی کو تو عمر درازی والا ایک صالح بیٹا عطا فرما، یا اللہ جو بھی اور آدھی نارینہ جو خواہش مند ہے انہیں عمر درازی والا ایک صالح بیٹا عطا فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے جام نازر کی فصل کو کچھ لوگوں نے آگ لگا دی بیچ ایکڑ کو، اللہ رب العالمین ظالموں کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ یا اللہ تو اس کی غیب سے مدد نصرت فرما، اس کی غیب سے یا اللہ تو اس کی نقصان کی تلافی فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کا عشق عطا فرما، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کے دلوں کے مقاصد حسن میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ آمین 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 لا الہ الا اللہ۔